امروہہ شہر ہی کی بات ہے، بالکل تازہ واقعہ ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی اس واقعے کی تفصیلات سن کر کرب و اضطراب اور بے چینی محسوس کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ سماج کس طرف جا رہا ہے، ذہنیت لوگوں کی کس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ محض مذہب کی بنیاد پر نفرت کی دیواروں کو کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استاذ بھول جاتا ہے کہ وہ کس قابل قدر منصب کے اوپر فائز ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس نہیں رہتا۔ وہ اپنی روحانی اولاد چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرتا ہے، وہ برتاؤ کرتا ہے، وہ ناقابل بیان لہجہ اور زبان اختیار کرتا ہے جو کسی بھی مہذب سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ کسی بھی سماج و معاشرے کے لیے کلنک کی حیثیت رکھنے والے ہیں، بدنما داغ ہیں۔ سماج و معاشرے میں ذمہ دار عہدوں سے ایسے لوگوں کو جب تک فارغ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم اپنے سماج میں زندگی گزارنے والے افراد کو صحیح فکر و ذہنیت کا حامل بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، تعلیمی ادارے کا ذمہ دار ہے، استاذ کی حیثیت سے بھی وہ خدمات انجام دیتا ہوگا، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شعور رکھنے والا بھی نہیں ہوگا، کس انداز میں وہ گفتگو کر رہا ہے اور کیسے بے بنیاد اور بھونڈے الزامات اس چھوٹے بچے کے اوپر وہ لگا رہا ہے، معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ چیز لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے، پورے سماج کے لیے، صرف اہل ایمان اور مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام باشندوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، برادری سے اور مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اس طرح کے واقعات اگر ملک کے اندر رونما ہوں گے تو ساری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوگی۔ جو ذمہ دار عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں نظام ہے، حکومت کا سسٹم جن کے اشاروں پر چل رہا ہے، انہیں اپنے طور پر اس واقعے پر وہ کارروائی کرنی چاہیے جس کارروائی کے مستحق قانونی اعتبار سے ایسے لوگ بن رہے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی غفلت و لاپرواہی اگر ذمہ داران کی طرف سے برتی گئی تو آج ایک اسکول میں یہ واقعہ ہوا ہے، کل دوسرے میں ہوگا، پرسوں تیسرے میں ہوگا، اور پھر تمام اسکولوں میں جب اس طرح کی زبان بولی جانے لگے گی تو اسکول جو تعلیم کی بنیاد اور مرکز کہے جاتے ہیں، پھر وہاں سے انسانیت کا سبق نہیں سکھایا جائے گا، وہاں سے نفرت کا زہر گھولا جائے گا اور نفرت کا زہر پلایا جائے گا۔ اس بچے کی نفسانیت پر کیا اثر پڑا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ کس بنیاد پر مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہاں وہ چھوٹا سا بچہ اور کہاں مندر توڑے گا، وہ دہشت گردی کی واردات کو انجام دے گا۔ معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس طرح کے جملے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ نہ معلوم اس شخص کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے اور کس کا غصہ وہ کس پہ اتار رہا ہے، یہ تو جب انصاف کے ساتھ اس کی تفتیش ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اس طرح کی زبان بول رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ نہایت قابل افسوس واقعہ ہے، اس پر رنج کا اور الم کا اظہار صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ملک کے تمام باشندوں کو کرنا چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو ایسے ذمہ دار منصب سے ہٹانا چاہیے تاکہ تعلیم گاہوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو اور انسانیت کا سبق ان مراکز کے ذریعے دیا جائے، انسانیت کے خلاف کوئی تعلیم نہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے ہر اعتبار سے مالا مال فرمائے اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے باری تعالی ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔